اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَاقْتُلُوہُم اور قتل کرو انہیں، حیث جہاں بھی ثقفتموہم تم انہیں پاؤ، فَأَخْرِجُوہم اور نکالو انہیں، من حیث جہاں سے اخرجوکم انہوں نے تمہیں نکالا، والفتنۃ اور فتنہ، اشد سخت ہے، من القتل قتل سے بھی زیادہ، اور لا تقاتلوہم تم ان سے جنگ نہ کرو، عند المسجد الحرامی مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ تم سے جنگ کریں فیہ اس میں، فَإِن پس اگر قاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فاقتلوہم تو انہیں قتل کر دو، کذالک یہی جزاء سزا ہے الکافرین کافروں کی۔ پہلے جب مکہ میں تھے تو لڑنے کا حکم نہیں تھا، بس مار کھانے کا حکم تھا، لیکن اب مدینہ میں آ گئے ہیں، اب ہماری ایک اپنی پاور بن چکی ہے، ہماری اپنی سلطنت ہے، ریاست ہے، ہماری اپنی حکومت ہے، یہاں پر ہم اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں، اور جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں، جتنے مذاہب یہاں رہتے ہیں، وہ ہمارے حکم کے پابند ہو گئے ہیں۔ اب ہم کسی کے انڈر نہیں ہیں، بلکہ اب لوگ ہمارے انڈر آ گئے مدینہ شریف میں۔ اگر اسلام وہیں پہ لڑنے کا حکم دے دیتا تو ابھی تو ہمارے پاؤں ہی نہیں جمے تھے، سب ختم ہو جاتے، کیونکہ وہ لوگ وہاں کے رہنے والے تھے، وہ وہاں مضبوط قدم جمائے ہوئے کھڑے تھے۔ اگر یہ لوگ وہاں لڑنا شروع کر دیتے تو اسلام کبھی نہ پھیلتا، بلکہ وہی مٹ جاتا، جہاں سے اٹھا تھا وہی ختم ہو جاتا۔ 13 سال صبر کرنے کی حکمت یہ تھی کہ اسلام اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے۔ ابھی یہ نیا پودا ہے، ابھی اس کو مسل نہ دے کوئی اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے اس کو ختم نہ کر دے، بلکہ ابھی اس پودے کو تھوڑا سا آبیار ہونے دے، تھوڑا سا بڑا ہونے دے، ابھی اسے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے دے، ابھی اس کو اپنی جڑیں مضبوط کرنے دے، پھر یہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اسلام نے 13 سال مکہ میں اپنے آپ کو گروم کیا، اپنے آپ کو بھرپور کیا، اپنے آپ کو طاقتور بنایا، اور پھر جب وہ مدینہ چلا گیا تو وہاں پہ اس نے اپنی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور دنیا میں جتنی بھی اسلامی ریاستیں بنیں گی، جتنی بھی اسلام کے نام پر حکومتیں قائم ہوں گی، ان سب میں مدینہ سبقت لے گیا، پوری دنیا میں، حتیٰ کہ مکہ بھی نہیں، چاہے مکہ بہت سربلند ہے، مکہ سے اسلام پھوٹا ہے، مکہ میں حضور تشریف لائے ہیں، مکہ حضور کا ولادت نگر ہے، چاہے جو بھی ہے، اللہ کا گھر ہے، حضرت عذرا نے اس کو آباد کیا ہے، پھر بھی اسلام کی بنیاد رکھنے والا شہر مدینہ ہے۔ اسلامی ریاست کو جنم دینے والی ماں جو ہے وہ مدینہ ہے، اور جتنے بھی دین پر حکومتیں قائم ہوں گی وہ ساری ہی مدینہ کی شاخیں ہوں گی، چاہے لوگ جتنا مرضی اعتراض کر لیں، جتنا مرضی بولے جائیں۔ پاکستان کے بارے میں بھی لوگ مدینہ کی ریاست کہہ کے بہت طنز و طعنے کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر ریاست اسلام ریاست مدینہ ہی ہے، چاہے اسلام کا نفاذ ہو نہ ہو، ہے تو وہ مسلمان ہی نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ہے تو وہ مسلمان ہی نا، چاہے کوئی جتنا مرضی اس کے بارے میں کر لے، لیکن دین جو ہے وہ اسلام مدینہ ہی سے پھوٹا ہے، مدینہ ہی اس کی ماں ہے، مدینہ ہی ریاست ہے، اور جتنے بھی اسلامی معاشرے ہیں، حکومتیں ہیں، وہ ساری مدینہ شریف کی ہی شاخیں ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک حکم دے رہا ہے وَاقْتُلُوہُم، انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی کہ پہلے مکہ سے انہوں نے نکال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر جب وہ صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور ہاتھ میں قربانی کے جانور بھی تھے اور احرام بھی باندھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جانے نہیں دیا، انہوں نے اپنے بال کٹوائے، قربانی کے جانور قربان گاہ بھجوائے اور احرام کھول کے واپس آ گئے، لیکن عمرہ نہ کر سکے۔ تو انہوں نے نکال دیا نا، حالانکہ حضور کا شہر تھا، حضور کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ تھا وہاں کا،
کون روک سکتا تھا؟ جن کے پاس نیشنلٹی ہوتی ہے ان کو کون روک سکتا ہے اپنے ملک میں آنے سے؟ تو حضور کے پاس تو وہاں کی نیشنلٹی تھی، لیکن ان بدبختوں نے نکالا انہیں وہاں سے۔ تو یہاں اللہ پاک نے آرڈر دے دیا کہ اب مدینہ میں تم لوگ مضبوط ہو چکے ہو، تمہاری ایک قوم بن چکی ہے، اقدار مل چکا ہے، لہٰذا جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی انہیں نکالو، اپنے وطن سے بھی نکال دو، تمہارے پاس اتھارٹی ہے، جو چاہے سلوک کرو۔ پہلے تم لوگوں نے میری حکم کے مطابق جتنا ہو سکا برداشت کیا، لیکن اب میں ہی حکم دے رہا ہوں کہ جہاں سے مرضی انہیں نکالو، جہاں مرضی بھیجو۔ اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اگر پوری آیت کو نکال کے صرف ایک اتنے ہی ٹاپک پہ بات کی جائے تو یہ کئی دنوں کی بات بن سکتی ہے۔ فتنہ کیا ہے آج کے دور میں بتاؤں تو فتنہ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کے گھر گھر پھیلا دینا، اس سے اتنی زندگیوں کا تباہ ہو جانا، طلاقوں کا ہو جانا، رشتوں کا ٹوٹ جانا، اور میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا کے ان کی ساری زندگی کی دلوں میں درار ڈلوا دینا، یہ ہے فتنہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ قتل تو کرنے والا کر گیا، ہونے والا ہو گیا، بات ختم ہوئی، لیکن جو فتنہ ہے یہ ختم نہیں ہوتا، یہ نسل در نسل بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ کئی صدیوں تک بات چلتی ہے کہ تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑوں کے ساتھ ایسا کیا تھا، اور پھر یہ بات ختم ہو جاتی ہے، رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس طرح کوئی بات کسی کے خلاف پھیلا دی جائے، مشہوری کر دی جائے، معاشرے میں پھیلا دی جائے، اور وہ بات چاہے اس میں ہو نہ ہو، یہ اس کا اپنا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ جو بھی اس میں عیب ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہم کتنے اچھے ہیں، ہمیں پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ چار انگلیاں ہماری طرف بھی ہیں، پہلے اپنی طرف دیکھنا ہے۔ تو ایسی پوسٹ لگا دینا، ایسے انداز سے دین پھیلا دینا، فتنہ نہیں پھیلانا، فساد نہیں پھیلانا، انتشار نہیں پھیلانا، بلکہ ہمارے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے لوگوں کو جوڑو، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل، مذہب اور عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہو، اسے جوڑو، اسے اپنے سے دور نہیں کرو۔ تو یہ تو پھر انتشار ہے، ہم ہر ایک میں سے عیب نکالیں گے تو یہ انتشار پھیلے گا، اس لیے اللہ نے اس کو قتل سے زیادہ سخت فرمایا ہے۔ اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتل نہیں کرو، جنگ نہیں کرو، یہ حکم ہے، کیونکہ حرام کا مطلب حرام ہے، وہاں پہ تھپڑ مارنا بھی کسی کو حرام ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر چلتے چلتے کسی کا طواف کرتے کرتے، اب ظاہر ہے دونوں ہاتھ مار مار کے تیزی سے مرد طواف کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کو لگ جاتا ہے باز، تو وہ فوراً ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سوری حجا، معافی، کہ ہم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں، ہمیں یہیں پہ معاف کر دیں، ہم کل محشر والے دن نہ کہنا کہ اس نے مجھے کونی ماری تھی۔ یعنی کہ اتنا زیادہ وہاں پہ حکم ہے کہ کچھ نہیں کہنا کسی کو۔ حرم شریف کے اندر جو بھی حدود حرم ہے وہاں پہ کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ حرم میں آپ دیکھیں جا کے، اللہ تعالیٰ سب کو حاضری نصیب فرمائے، جو نماز کے اسپیسیفک اوقات ہے نا، یعنی کہ تکبیر ہونے سے ایک لمحہ پہلے مسجد حرام اندر باہر سے اتنی بھر جاتی ہے کہ پاؤں پھیلانے کو جگہ نہیں ملتی، خانہ کعبہ کی طرف پاؤں موڑنے کو جگہ نہیں ملتی، اتنی زیادہ ہمیں ہمارے کندھے آپس میں کندھوں کے ساتھ اتنے زبردست جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا کنجسٹڈ مقام ہو چکا ہوتا ہے وہ لمحہ جب باجماعت نماز کھڑی ہو چکی ہوتی ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہی وسیع حرم ہے جہاں چلنے کے لیے ہمیں کئی کلومیٹر چلنا پڑتا ہے، کوئی کونا خالی نہیں رہتا، اتنی زیادہ بھرپائی ہو چکی ہوتی ہے۔ ریزن کیا ہے کہ نماز یہاں پڑھنی ہے، اور جہاں فرض کا سلام پھیرا جاتا ہے دکانے والے جا کے اپنی دکانیں کھول لیتے ہیں، گھر والے جا کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، سنت نوافل وہ جہاں مرضی جا کے پڑھیں، لیکن فرضوں کے ادا ہوتے ہی خال خال لوگ رہ جاتے ہیں، صرف زائرین رہ جاتے ہیں جو دوسرے ملکوں یا شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں بس۔ تو یہ حالات ہیں مسجد حرام کے کہ وہاں جنگ کرنا اور وہاں لڑنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند۔ عند المسجد الحرام اگر ہمیں کوئی ایسا شخص مل رہا ہے جس کے ہاتھ میں تیر تلوار ہے اور وہ وہاں کی حدود کا احترام نہیں کر رہا،
تو ہمیں بھی اپنی جان بچانے کے لیے اس حد کا احترام نہیں کرنا۔ یہ ہمیں قرآن سے مل گیا آرڈر کہ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، بس اگر وہ تم سے لڑے تو تم بھی ان سے لڑو، یہی جزا ہے کافروں کی۔ لیکن اگر مسلمان مسلمان پہ تلوار اٹھائے تو یہ تو رونے کا مقام ہے، یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمان کو وہاں اسلام کا لحاظ کرنا ہے، مسجد حرام کا لحاظ کرنا ہے، کیونکہ حکم دونوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ تو یزید پلید نے یہی کیا تھا نا، اس نے اس جگہ کا احترام نہیں کیا تھا، تو پھر اللہ نے بھی اسے درس عبرت بنا دیا۔ فَإِنِ انتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ اگر کافروں نے جنگ کی اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ جنگ کی، لیکن اگر کافروں کو مسلمانوں نے منع کیا کہ دیکھو خانہ کعبہ تو سب کا ہے نا، یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، سبھی کا ہے، تو لہٰذا اس کا احترام کرتے ہوئے ہم اس مقام پہ جنگ نہیں کرتے، کسی اور مقام پہ کر لیتے ہیں، اور وہ باز آ جائیں، ان کی بات مان لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، جو وہاں پہ تیر تلوار اٹھانے جا رہے تھے۔ اور قاتلوہم، ان سے لڑتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا، نہ باقی رہے، فتنۃ، کوئی فتنہ، ویکونا، اور ہو جائے، دین اللہ، دین اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِنِ انتَہَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو سختی نہیں ہے، الا مگر علی الظالمین، ظالموں پر۔ یعنی کہ اگر وہ باز آ جائیں اور وہ باز آ جائیں، یعنی کہ لڑنے والا بھی باز آ جائے، اور جو اس کے جواب میں لڑ رہا تھا، جواباً اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے کاز کے لیے جو لڑ رہا تھا جواباً، وہ بھی باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنا لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ ہم نے لڑنا چھوڑ دیا ہے، تبھی فتنہ جو ہے نا وہ پھیلتا جاتا ہے، فساد پھیلتا جاتا ہے۔ اگر وہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا پہلے پارے میں، اگر ان سے کہا جائے کہ لا تفسدوا فی الارض، تو وہ کہتے ہیں نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ کوئی فتنہ پھیلانے والا مانتا ہی نہیں ہے کہ وہ فتنہ پھیلا رہا ہے۔ سب اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، وہ اپنے سینیریو میں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، وہ اپنے کاز میں بالکل کھرے ہوتے ہیں، ان کی بات سن لیں وہ فوراً سچے لگنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے لڑنا چھوڑا، ہم نے یہ کام اپنی ملک کی فوجوں پر ڈال دیا، اور ہم نے ان کو پیسے دے دیے کہ یہ لو بھئی آپ لڑ لو۔ تو اب پوری دنیا میں ہارمنی کا جو دور ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اقوام متحدہ نے قانون پاس کر دیے ہیں، اب کوئی نہیں لڑ سکتا، اور سارے ہی لوگ جو ہیں رنگ، نسل، زبانوں کے ساتھ برابر ہیں، اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر، حضور کے اس فرمان کے مطابق جو ان کی UN کے باہر بھی لکھا ہوا ہے، کوئی فوقیت نہیں، صرف تقویٰ ہے جو کہ معیار فوقیت ہے۔ تو ہم نے لڑنا چھوڑا ہے، اس وجہ سے سارے ہی ملکوں کی سرحدیں دوسری سرحدوں سے پریشان ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی زیادتی کوئی نہ کوئی کرتا رہتا ہے، اور ساری ہی ملک کی سرحدوں پہ فوجی جمع ہیں، کھڑے ہیں، اور وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم نے لڑنا چھوڑ دیا، ہم نے فتنے کی سرکوبی چھوڑ دی، کیونکہ فتنوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ کیا قرب قیامت میں فتنے ایسے پھیلیں گے جیسے تسبیح کے دانے، یعنی کہ تسبیح ٹوٹ جائے تو ان 100 دانوں کو ختم ہونے میں اور تسبیح کا دھاگا آپ کے ہاتھ میں رہنے میں 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصہ لگتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں تسبیح کے سارے دانے گر جاتے ہیں۔ تو یہ فتنے ہو اتنے زیادہ گئے ہیں کہ ہمیں سب کو ٹیکل کرنا اور سب سے لڑنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ اگر ایک فتنہ فرانس سے اٹھتا ہے تو دوسرا فتنہ فلسطین اسرائیل سے اٹھ جاتا ہے، تیسرا فتنہ بھارت سے اٹھ جاتا ہے، چوتھا فتنہ جاپان سے اٹھ جاتا ہے، پانچواں فتنہ، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، بعض فتنے ہم سے چھپائے بھی جاتے ہیں کہ ایسا ہو گیا۔ سویڈن سے اٹھ جاتا ہے، ڈنمارک سے اٹھ جاتا ہے، یعنی کہ ہر جگہ پہ ہی اتنے فتنے ہو چکے ہوئے ہیں
اور اتنے جو ہے فرقے ہو چکے ہیں، اتنے دین نئے سے نئے نکل رہے ہیں کہ ہم پہلے یہودیوں، عیسائیوں اور ان ساروں کو جانتے تھے، لیکن اب روز ایک نیا دین ہمیں سننے کو مل رہا۔ تو یہ اتنا زیادہ پھیلاؤ جو ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم لڑ نہیں رہے۔ ہمیں لڑنا ہے۔ کیسے لڑنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے، اپنی قلم کی طاقت سے، اپنی آواز جہاں تک پہنچائی جا سکے۔ نہ کارخانے میں طوطی کی جتنی آواز، ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ہدہد کے جتنا پانی، ہدہد کی چونچ کے جتنا پانی، یا جتنا بھی ہم اٹھا سکیں۔ ریز یور وائسز، اپنی آوازیں اٹھائیے، اپنی قلم اٹھائیے، کسی اخبار میں کوئی کالم لکھ کے، کسی جگہ پہ کوئی پوسٹ کر کے، جتنا بھی ہو سکے ہم نے فتنوں کا قلع کما کرنا ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں اتھارٹی دیتا ہے، بلکہ ہم سے امید رکھتا ہے، ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم پھیلائیں گے، اپنی آواز پہنچائیں گے اور اس فتنے کا قلع کما کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی طاقت سے اب تو کوئی جھوٹ جھوٹ نہیں رہ گیا، کوئی سچ سچ نہیں رہ گیا، ہر چیز کھل کے عوام کے سامنے، بلکہ عوام کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جب سے ایسا ہوا ہے نا، اس وقت سے آج تک ہمیں لوگوں کی مینٹیلٹی کا پتہ چل گیا ہے۔ لوگ چھپے ہوئے ہی اچھے تھے، یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں تو سارے ایک جیسے ہی لگنے لگ گئے ہیں۔ تو یہ اتنا زیادہ نہیں پھیلنا چاہیے تھا، لیکن اب چونکہ پھیل چکا ہے، اس لیے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ لوگ کیسے ہیں اور ہم پہ حکمران کیسے ہیں۔ تو بس پھر ہمیں اپنے اوپر صبر ہی کر لینا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سنواریں گے، یہاں پہ ایسے ہی حکمران رہیں گے۔ تو دیکھیں طیب اردگان جیسے ہیں، ان کی ساری قوم ویسی ہے۔ انہیں 20 سال ہو گئے ہیں اس کرسی پر بیٹھے ہوئے، اور کوئی ان کے جیسا آ ہی نہیں رہا جس کو وہ چن لیں۔ اور عاشق رسول ہیں، حضور غوث پاک کے عاشق ہیں، تو بس یہی ان کی کامیابی، کیونکہ وہ خود عوام ساری ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا لڑو کہ دین صرف اللہ کے لیے رہ جائے۔ دین کے لیے لڑو، اپنے کاز کے لیے نہیں لڑو۔ ہم سارے اپنے کاز کے لیے لڑتے ہیں، بس اگر وہ باز آ جائیں تو پھر ظالم زیادتی کرے گا۔ ہمیں ظالم نہیں بننا، ہم نے بھی باز آ جانا ہے۔ ہم نے بھی اس چیز سے رک جانا ہے جس وجہ سے ہم اس فتنے میں انوالو ہوئے تھے۔ الشہر مہینہ ہے، الحرام حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرامی حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، والحرمات اور ساری حرمتوں میں قصاص برابری رکھنی چاہیے، برابری ہونی چاہیے۔ ہم یہاں پہ بدلہ نہیں لکھیں گے، ہم فقرے کی مناسبت سے دیکھیں گے کہ قصاص میں جو قتل کے بدلے قتل تھا، یا عورت کے بدلے عورت، یا مرد کے بدلے مرد، وہاں پہ قصاص کا لفظ جو بدلے میں استعمال ہوا تھا، یہاں پہ ہم برابری رکھیں گے، کیونکہ یہاں پہ بات مہینوں کی ہو رہی ہے۔ اب مہینہ تو کسی سے بدلہ نہیں نہ لے سکتا۔ واپس من اعتدا، من جو اعتدا زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو بس زیادتی کر لو، علیہ اس پر، بمثلی اسی قدر، ما اعتدا علیکم جتنی اس نے زیادتی کی تم پر۔ واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مال متقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ پاک نے ہر جگہ یہی فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ پاک نے ایک اور ہمیں نکتہ سمجھا دیا کہ وہ پرہیزگاروں کے بھی ساتھ۔ اس میں واقعہ کچھ یوں ہے کہ عرب جو ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور آپ نے پڑھی ہوگی عرب کی تاریخ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کس قدر ان کے لڑائی جھگڑا اور یہ فساد وغیرہ چلتا رہتا تھا، اور کس طریقے سے وہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ لیکن جو حرمت والے 4 مہینے تھے، ان کا معاہدہ تھا کہ ہم نے ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرنی، باقی ہم سارا سال لڑتے رہیں گے۔ اور وہ حرمت والے مہینے تھے محرم، رجب، ذیقعد اور ذوالحج، یعنی کہ ذیقعد، ذوالحج، محرم اکٹھے اور رجب بعد میں۔ تو جب مسلمان ذیقعد میں عمرہ کرنے کے لیے گئے تو کفار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور انہوں نے جو صدیوں کا پرانا دستور تھا نا
وہ توڑ دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ جب وہ حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کرتے تو آپ نے بھی نہیں کرنا۔ آپ نے اب مار نہیں کھانی، آپ نے اب مارنا ہے۔ اب آپ کے اوپر آرڈر آ چکا ہے کہ آپ نے بھی جنگ کرنی ہے۔ ساری حرمتوں کا بھی قصاص ہے، حرمتوں کا بھی بدلہ ہے۔ حرمت والے مہینوں کا اگر وہ خیال نہیں کرتے تو آپ بھی نہ کریں۔ اور یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ جتنی کسی نے زیادتی کی ہو اتنی ہی اس پر زیادتی کر لینا گناہ نہیں ہے۔ دونوں نے دنیا میں پا لیا، یعنی کہ دونوں کو دنیا میں ہو گیا، لیکن یہاں پہ ہم معاف کرنے کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ جب بندہ معاف کر دیتا ہے نا تو ہمیں نہیں پتا، ہم تول کے زیادتی نہیں کر سکتے۔ اب کسی نے ایک گالی دی ہے تو ہم ایک ہی گالی دیں گے، اگر ہم اس کو 10 نہیں سنائیں گے یہ زیادتی ہو جائے گی۔ کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے ہم اس کو 5 نہیں ماریں گے، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ کسی نے تھوڑا جرم کیا ہے ہم اس کے ساتھ اس کو زیادہ تکلیف نہیں دیں گے، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں معافی کا حکم ہے کہ معاف کرنے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تولے جائیں گے اعمال، اور وہ بہت باریک بین ہے۔ اس نے تول کے بتانا ہے کہ کتنا اس نے زیادتی کی اور کتنا آپ نے بدلہ لیا۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ بدلہ لیں تو پھر لگ بتا جائے اگلے بندے کو، اس کو اتنی تکلیف دو کہ اس کو سمجھ آ جائے ایک بار۔ تو ہمیں اس لیے معافی کا حکم ہے کہ ہم بالکل برابر کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کتنی دی اور ہم نے اس کو کتنی پہنچائی۔ تو یا تو اس تکلیف سے آدھی تکلیف دے دی جائے جتنی اس نے ہمیں دی، تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تم بھی اس پر زیادتی کرو، لیکن اتنی ہی۔ اس سے زیادہ کر لو گے تو ظالم ہو جاؤ گے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پرہیز کیا ہوتا ہے؟ پرہیز گناہوں سے ہوتا ہے، پرہیز نافرمانیوں سے ہوتا ہے، پرہیز بے اعتدالیوں سے ہوتا ہے، ظلم سے ہوتا ہے، زیادتیوں سے پرہیز ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ بھی پرہیز کرتا ہے تو وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، اور اللہ اس کے ساتھ ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔